بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کے متعلق 3 کوتاہیاں۔ معمولی عذر میں نماز چھوڑ دینا۔ ایک عالم کا ارشاد پڑا کہ بعض نمازی معمولی تکلیف، پریشانی اور کام کی مشغولی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے نمازی سے مرض الموت میں جب کہ انسان زیادہ بے بسی کا شکار ہوتا ہے، کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اس وقت نماز کا اہتمام کرے؟ نتیجتاً آخری بیماری کے ایام میں اچھے نمازی بھی نماز کی پابندی چھوڑ دیتے، جس سے وہ نمازی بے نمازی ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ لہٰذا آج ہی سے اس بات کا عزم کر لے کہ ہر عذر، پریشانی، مشغولی میں نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، پھر انشاءاللہ آخری وقت بھی نماز کا تقاضا پیدا ہوگا اور خدا کے حضور نمازی بن کر حاضر ہوگا۔ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کا اپنے خالق سے تعلق قائم رہتا ہے۔ اب نماز میں چوری سے کیا مراد ہے کہ نماز میں کوئی چوری کر سکتا ہے؟ چوری تو مال کی ہوتی ہے، نماز میں چوری۔ حدیث شریف میں ہے کہ بدترین چور وہ ہے جس نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کیسے چوری کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے چوری یہ ہے کہ اس کا رکوع سجود صحیح نہ کرے۔ اکثر نمازی محض جلدی کی وجہ سے رکوع سجدہ میں تسلی سے تسبیحات نہیں پڑھتے، جس سے رکوع سجدہ عجلت میں ادا ہوتا ہے، جس کو حدیث میں چوری فرما دیا گیا۔ لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قوما اور جلسہ چھوڑنا۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد اور سجدے کے بعد بیٹھ کر سیدھا کرنا فرض ہے۔ پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنا فرض ہے۔ اگر پیٹھ سیدھی کیے بغیر کوئی جھک جائے تو اس نے گویا فرض چھوڑ دیا، تو پھر نماز کہاں ہوئی؟ قوما اور جلسہ کا واجب درجہ یہ ہے کہ ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کے بقدر ٹھہرنا، مگر آج ہماری نمازوں میں یہ ٹھہراؤ ختم ہو گیا، جس سے تمام نمازوں کا واجب چھوٹ رہا ہے، جبکہ جان بوجھ کر واجب چھوڑنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ قوما اور جلسہ کا سنت درجہ 3 بار سبحان اللہ کے بقدر ٹھہرنا ہے۔ کم از کم قومے اور جلسے کے واجب درجہ پر عمل تو کر لیں، ورنہ تو نماز ہی نہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نمازوں کی برکات سے محروم ہیں۔ یہ مسئلہ اپنے جاننے والوں اور اپنے گھر میں خواتین کو بھی بتائیں، تاکہ ان کی نماز بھی فاسد نہ ہو جائے۔